ہندوستان کو آزادی مل کر 77 سال ہو گئے، اور جس طریقے سے ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے اس کی مثال شاید ہی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہندوستان کا مذہبی شخص، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، دوسرے ملکوں کے مذہبی افراد سے بہتر، نمایاں اور مذہبی رواداری کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ بعض ایسے حقائق اور تاریخ ہے جسے گزشتہ کچھ سالوں سے بدلنے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ A surge in religious violence since the start of Modi's new term. 2 یوکوں کی موب لنچنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ معاملہ رائے پور کے آرنگ تھانہ کھیتر کا ہے۔ Story has now come from the city of Ahmedabad in the state of Gujarat. Unidentified assailants attacked foreign students at a Gujarat university over offering namaz prayers in their hostel rooms. ہندو راشٹر کے لیے سبھی ملکوں کو مارنا چاہتے ہیں ہم۔ جی ہاں، آج کی سچی بات میں یہ بتائیں گے اس ملک بھارت کو آزادی دلانے میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی، اس ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے کیا کیا منصوبے مسلمانوں نے بنائے، کتنے علماؤں کو پھانسی دی گئی، کتنوں نے کالے پانی کی تک کی سزا کاٹی، تو کتنوں نے جیلوں میں اپنی جوانی کی قیمتی زندگی گزاری۔ لیکن جب یہ ملک آزاد ہوا تو کہا گیا یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے، وطن کا باغ تازہ ہے۔ آزادی کا جشن ہمارے ملک بھارت میں ہر سال 15 اگست کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ یقیناً جشن منانا ہمارا قومی حق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک ہندوستان کو انگریز حکومت کے چنگل سے آزادی ملی تھی۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو سبھی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے کیا کیا قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، سب برادریوں کے ساتھ ہماری بھی کیا کیا کوششیں رہی ہیں، اس لیے کہ جو اپنے ماضی کا مطالعہ کرتے ہوئے حال سے واقفیت نہیں رکھتا، جو پریزنٹ میں چل رہا ہے اس سے واقفیت نہیں رکھتا، وہ نئے روشن مستقبل کو تعمیر نہیں کر سکتا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے ملک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور مسلمانوں کے دور اقتدار سے پہلے، یعنی وہ حکومت میں آنے سے پہلے، پاور میں آنے سے پہلے، یہ ملک الگ الگ راجہ مہاراجاؤں کے زیر سایہ تھا۔ مسلمانوں نے اس ملک کو ایک ایک کر کے اس میں حکومت کی، اور تقریباً 800 سال تک ایسی حکومت کی کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا سونے کی چڑیا کے نام سے ڈنکا بجنے لگا۔ پھر انگریزوں نے ایک تجارتی کمپنی کے ذریعے یہاں قدم جمانا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ پورے ملک پر حکومت کرنے کا خواب بھی دیکھنے لگے۔ لیکن جب تک ہندوستان کے منصف حکمراں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اس وقت تک انہوں نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے قدم جمنے لگے، یہاں تک کہ وہ حکومت کے خواب دیکھتے دیکھتے اس پر قبضہ کرنے لگے، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا بجز ایک شخص کے، بقول مؤرخ و مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما رواں فتح علی خان ٹیپو سلطان، جن کی وفات 1799 عیسوی میں ہوئی تھی، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبے اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجہ، مہاراجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی اور دوسرے مسلمان بادشاہوں کے علاوہ ہندوستان کے مختلف امراء اور نوابوں سے خط و کتابت شروع کی، اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ تھا، گیڈر کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کے ناش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو کی شہادت کے ساتھ ہی جنرل ہارس کے الفاظ حقیقت بنتے چلے گئے، حتیٰ کہ سب سے پہلے سن 1803 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا تھا۔
پھر 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی جس میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا سرفراز، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، حافظ زامن شہید اور مولانا منیر نانوتوی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، اور بھی بہت سارے۔ غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتاوی مرتب کیے تھے جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے، اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ سن 1857 عیسوی کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 1865 عیسوی میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ علیہ مجمعین کو انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی احمد کاکوری اور مفتی مظہر کریم دریابادی رحمہ اللہ علیہ مجمعین کو بھی انڈمان روانہ کیا، جن میں سے مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ علیہ مجمعین وغیرہم نے اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمہ اللہ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 عیسوی میں اپنے وطن واپس ہوئے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے لیے اس سے بھی واقفیت رکھنا ضروری ہے کہ 1857 کے غدر کے بعد آزادی کی لڑائی میں برادران وطن ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ وہ لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے قبل آزادی کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ان میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا رول اور ان کے کارنامے کہیں زیادہ ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان خاص طور سے انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ اس کی صداقت کے لیے انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کی یہ شہادت کافی ہے کہ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے 1864 عیسوی سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کے تاریخ کے بڑے المناک سال رہے ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا، یہاں تک کہ بقول انہی کے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی۔ لیکن آزادی کے بعد جس چالاکی سے تاریخ کو بدلتے ہوئے مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کرانے کی اور تاریخ کے رد و بدل کا گھناؤنا کام کیا گیا، جو یقیناً مسلمانوں اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تاریخ مسخ کرنے کی ناپاک کوششوں کے بعد بھی یہ بات اس قدر روشن ہے جیسے موسم گرما کا سورج۔ اگر ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آزادی ایسا خواب ہوتی جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اسی طرح 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک ہو، 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام ہو، پھر اسی سال تحریک خلافت ہندو مسلم اتحاد عمل کا وجود میں آنا ہو، 1921 عیسوی میں موپلا بغاوت ہو، 1922 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن ہو، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو، اور 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمانوں کا شہید ہونا ہو۔ یہ اور ان جیسے کئی دوسرے مسلمانوں اور علماؤں کے آزادی کے لیے دلیر اقدام نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جسے آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ آزادی کی 7 دہائیاں گزر جانے کے بعد یہاں کی سب سے بڑی اقلیت خود کو نظر انداز ہوتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن کو دیکھتے ہوئے یہاں کا مسلمان مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ کبھی کسی کو دہشت گردی کے معاملات میں ملوث کیا جاتا ہے تو کبھی گوکشی کے نام پر پٹائی، کبھی کہیں بلڈوزر کارروائی تو کبھی معاشی بائیکاٹ کا سامنا، اگر کہیں NRC اور CAA کا ڈر تو کہیں مذہبی رسومات کی ادائیگی پر بندش، کہیں لو جہاد کے پروپیگنڈے ہیں تو کہیں یونیفارم سول کوڈ کا ڈر، کہیں قوانین کے نام سے مسلم پرسنل لا میں مداخلت تو کہیں مدارس اور اسکول کو NEP کے شکنجے میں پھانسنے کی کوششیں، کہیں عدالتوں میں تاریخی مساجد کے خلاف معاملے درج کرواتے ہوئے مساجد کو اپنی تحویل میں لینے کی کوششیں،
तो कहीं मुसलमानों को मुश्तइल कराने वाले एजेंडे। ये बात भी इसके साथ जहन नशीन रहे कि वो मुसलमान जो मुल्क के तकसीम के बाद भी यही रहे, उनके अंदर अपने मादर वतन के लिए मोहब्बत और लगाव अब भी बाकी है। और मुसलमानों के हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है। फरमाते हैं, जहाँ तक खुदा का हुक्म है तो मैं पहले मुसलमान हूँ, दूसरे भी मुसलमान हूँ और आखिर में भी मुसलमान हूँ, और मुसलमान के सिवा कुछ नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, दूसरे भी हिंदुस्तानी हूँ, आखिर में भी हिंदुस्तानी हूँ, और सिवाय हिंदुस्तानी के कुछ नहीं हूँ। जमहूरियत हिंदुस्तान का वो खूबसूरत गुलदस्ता भी समझा जाता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब पर अमल किया जाता है, और इन खूबियों को दस्तूर के ज़रिए कानूनी हैसियत दे दिए जाने की वजह से कसरत में वहदत इस मुल्क का इम्तियाज़ करार पाया है। इसी वजह से हिंदुस्तान का मजहबी शख्स, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, दूसरे मुल्कों के मजहबी अफराद से बेहतर, नुमायाँ और मजहबी रवादारी का हामिल होता है। और यहाँ का मुसलमान भी ऊपर बयान की हुई परेशानियों, मुश्किलात और तकालीफ के बावजूद किसी न किसी हद तक अभी तक दूसरे मुल्क के मुसलमानों से ज़्यादा काबिल क़द्र हैं कि वो इस्लाम पर पूरी तरह अमल पैरा ही नहीं बल्कि उसके दाई व अलमबरदार की हैसियत से हिंदुस्तान में असल हिंदुस्तानी मिजाज व फ़िक्र, मजहबी आज़ादी और आपसी रवादारी की भी तर्जुमानी कर रहे हैं, और दीन इस्लाम के तई अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए अपने दीनी व इस्लामी फ़रीज़े से भी गाफिल नहीं हैं। तो ये थी हिंदुस्तान की आज़ादी की मुख्तसर तारीख़। इजाज़त दें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये सच्ची बात कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।